وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Assalamualaikum students, I hope आपको टॉपिक लास्ट वाला अंडरस्टैंड भी हुआ होगा, समझ तो आया होगा. आज हम ना चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 3 को स्टडी करेंगे. ठीक है, और आज हमने पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है ना उसको भी स्टडी करना है. लेक्चर 3 में हम पहली बात तो
جو اسٹڈی کریں گے وہ ہوگی کہ جو موسم ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ کیا اثرات ڈالتے ہیں. اگر عالمی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کے محل وقوع کی جغرافیائی اور تصویراتی اہمیت کیا ہے. ہم نے افغانستان اور لینڈ لاک اسٹیٹس جو ہے نا سینٹرل ایشیا کی انہیں ٹرانزٹ فیسلٹی یا راہداری کی سہولتیں کیوں دی ہوئی ہیں؟ ہاں جی، تو ہم نا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انسانی زندگی پہ موسموں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اگر نا ہم گلوب کو دیکھیں تو ہمارا جو پورا عرض ہے اس پہ نا مختلف حصوں کا موسم مختلف ہے، اور یہ جو لوگوں کی زندگی ہے نا وہ بہت متاثر ہوتی ہے موسم کے ساتھ. ہم جو ہے نا اپنے ہی ملک میں جو موسم کے انسانی اثرات جو زندگی پہ اثرات ہیں ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم نارتھ اور نارتھ ویسٹرن ہائی لینڈ لوگوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا گھروں کی چھتیں ٹیڑھی بنواتے ہیں ڈلوان کی طرح سے، انکلائن پلین کی طرح سے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بارشیں اور برف باری بہت ہوتی ہے، تو انہوں نے نا اپنے علاقے کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. کراچی، حیدرآباد اور سندھ میں دیکھیں تو وہاں پہ موسم گرما میں سمندر کی ہوا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، گرمی کی شدت کو کم رکھنا ہے. تو گھروں کی جو چھتیں ہوں گی نا وہاں پہ چمنیاں یا روشن دان ضرور بناتے ہیں. ٹھیک ہے. سردی جو سرد شمالی علاقے ہیں ہمارے، وہاں پہ لوگ بھاری لباس پہنتے ہیں اور گھر کے باہر کھیلنے کے لیے بھی نہیں چاہتے. زیادہ جب سردی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے نا لوگ یا تو گھروں میں ہی بچ جاتے ہیں یا اگر روزگار ڈھونڈنے تو میدانی علاقوں میں چلے جاتے ہیں. بات ہو جائے صحرائی علاقوں میں تو وہاں پہ نا دن کے وقت لو چلتی ہے، شدید گرم ہوا جس کو کہتے ہیں. تو اس کا اتنا برا افیکٹ ہوتا ہے نا کہ صحراؤں میں آبادی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو ہندو کش کے جنوب میں نا بہت سارے ایسے دریا ہیں جن کی لائی مٹی سے نا جو زمین ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے. یہ دریا کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ چترال، سوات اور دیر سے. تو یہ جو چترال، سوات اور دیر کے علاقے ہیں یہاں پہ لوگ باغات لگاتے ہیں اور ان سے نا انہیں بڑی منافع بخش سرمایہ کاری ہوتی ہے. دریائے سندھ اور اس کے نا معاونین دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمینوں کا تحفہ بھی دیا ہے، اور یہ جو علاقے ہیں ان کا موسم ہر قسم کی کاشتکاری کے لیے موزوں ہے. یہی ہمارا شاندار آبپاشی کا نظام ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کی آبادی کا بڑا حصہ دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں رہتا ہے. پاکستان کی نا جیو اسٹریٹجک پوزیشن پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات ہم نے کرنی ہے کہ سینٹرل پوزیشن ان دا اسلامک ورلڈ یا عالم اسلام میں مرکزی حیثیت. یہ آپ کو نا اپنا اگر ہم دیکھیں جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ اگر آپ مراکش سے انڈونیشیا تک دیکھیں کہ برادر اسلامی ملک جو ہے نا بالکل سینٹر میں پاکستان ہے. تو پاکستان کی سب کو سینٹرل پوزیشن کا پتہ ہے. اسی وجہ سے یہ آپ کو پکچر میں لیبیا کے نائب صدر عبدالسلام جالود جو ہیں یہ پاکستان 1978 میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو عالمی اسلام میں قلب جیسی حیثیت حاصل ہے. دوسری بات ہے عالمی سیاست میں اہم مقام یا امپورٹنس ان ورلڈ پولیٹکس. جب پاکستان بنا تھا نا اس وقت جو ورلڈ تھی وہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، اور امریکہ اور رشیا جو تھے وہ آمنے سامنے آئے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ پوری دنیا کے معاملات ہم اپنی مرضی سے چلا سکیں. یہ جو دور تھا نا اسے کولڈ وار ایرا کہتے ہیں. کولڈ وار میں جو پاکستان کی اس وقت کی حکومت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کا ساتھ دینا ہے، اور ہم نا سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے، اور امریکہ کے زیر سرپرستی جو چلنے والے دفاعی معاہدے تھے سیٹو اور سینٹو کے ممبر بن گئے. امریکہ سے ہم نے نا غیر مشروط وفاداری کی پالیسی اختیار کی. پتہ نہیں یہ صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن اس بحث میں پڑے بغیر یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کو ابتدائی دنوں سے ہی یہ عالمی اہمیت اپنے
جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ بات ہو جائے کولڈ وار، تو کولڈ وار جو ہے وہ ہے کیا کہ 1947 سے 91 تک ایک سبسٹینشیل اسٹیٹ تھی، پولیٹیکل اور ملٹری ٹینشن تھی۔ ویسٹرن بلاک تھے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ دیکھ رہا تھا نیٹو فورسز اور ان کے الائز کے ساتھ، اور ایسٹرن بلاک بھی اس کا تھا جہاں پہ سوویت یونین تھی اور وارسا پیکٹ تھا ان کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے سکسیس آف ٹیمپریری وار ٹائم الائنس، نازی جرمنی جو تھا اس کے خلاف ان کو نا سکسیس ہوئی تھی، اور اس طرح سے یو ایس ایس آر اور یو ایس جو تھے وہ دو سپر پاورز بن گئے تھے جن کے پاس بہت زیادہ اکنامک اور پولیٹیکل ڈفرینسز بھی تھے۔ تو ایک نیوٹرل فریکشن آ گئی تھی، نان الائنڈ موومنٹ، ٹھیک ہے، جسے ایجپٹ، انڈیا اور یوگوسلاویا نے بنایا تھا۔ یہ تھی جو نان الائنڈ موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے الائن نہیں کرنا خود کو، نہ تو امریکہ کے ساتھ نہ ہی رشیا کے ساتھ، غیر جانبدار ممالک، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فیکشن تھا اس نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم نے نہ تو یو ایس نہ ہی سوویت یونین کسی کے ساتھ بھی شریک نہیں ہونا۔ کولڈ وار جو ہے نا اس کے اوریجنز جو تھے یو ایس ایس آر اور یو ایس تھے، اور ان کے پولیٹیکل ڈفرینس جو تھے انہوں نے ایک آئسی ٹینشن بنا دی تھی، ٹھیک ہے، اور دونوں ملک جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے تھے۔ اگر پوری دنیا کو دیکھیں نا تو اب ہم نے بات کرنی ہے لیڈرشپ آف دا تھرڈ ورلڈ یا تیسری دنیا کی قیادت۔ جی ہم نا امریکن بلاک سے جب وفادار رہے ہیں نا تو کافی عرصے تک پاکستان جو ہے نان الائنڈ ورلڈ جو ہے ان کی یا تیسری دنیا میں نا باعزت مقام نہیں حاصل کر سکا۔ اب تیسری دنیا کون سی دنیا ہے اس کے لیے نا ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب یہ جو کولڈ وار تھی اس میں 3 ورلڈز ہو گئی تھیں اپریل سے اگست 1975 تک۔ فرسٹ ورلڈ جو تھی وہ ویسٹرن بلاک تھی جس میں یو ایس اے اور اس کے الائز تھے۔ سیکنڈ ورلڈ جو تھی نا اس میں ایسٹرن بلاک تھا، یو ایس ایس آر، چائنا اور ان کے الائز، اور تھرڈ ورلڈ نیوٹرل کنٹریز جنہوں نے خود کو الائنمنٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن پاکستان نے جیسے ہی خود کو نا امریکہ کی الائنمنٹ سے نکالا تو ہمیں نا نان الائنمنٹ پالیسی پہ ہم نے عمل کیا تو تھرڈ ورلڈ میں بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا جانے لگا۔ تو اس وقت میں جو 1979 میں ہوانہ کانفرنس تھی غیر جانبدار ممالک کی، اور پھر 1980 میں اقوام متحدہ میں بھی ہماری نمائندگی کا انتخاب کیا گیا جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کے علاقے کہاں کہاں پہ ہیں، سیکنڈ ورلڈ ریڈ میں شو ہو رہی ہے اور تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ گرین میں شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیریکٹرسٹکس کیا ہیں تھرڈ ورلڈ کے کہ یہ جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تھرڈ ورلڈ کی، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے جو کہ نیٹو کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے اور جو کیپیٹلسٹ رشیا کے ساتھ بھی الائنڈ نہیں ہے۔ اور آج کل میں دیکھیں نا تو تھرڈ ورلڈ کی ڈیولپنگ کنٹریز میں کچھ اب یورپ، ایشیا، لیٹن امریکہ، افریقہ کی کنٹریز بھی آ گئے ہیں۔ یہ میں نے لسٹ دی ہے آپ کے نان الائڈ کنٹریز کی کچھ جو آپ نا دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ ہوانہ کانفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں 1979 والی امیج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ اینٹی ایکسپینشنسٹ سٹینس، توسیع پسندی کے راستے میں رکاوٹ، پاکستان کے وسائل میں بھی افغانستان میں ایشیا انٹر ہوتا ہے تو پاکستان نہ رشیا کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرتا ہے۔ افغانستان پہ رشیا جب قبضہ کرتا ہے تو پوری دنیا کو نہ احساس ہوتا ہے کہ صرف پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو رشیا کا راستہ روک سکتا ہے، اور رشیا کا راستہ روکنے کی
باعث پاکستان کی شاندار مزاحمت ہی رشیا کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کی وجہ بن جاتی ہے. یہ کچھ ٹیکسٹ میں نے لیا ہے جو میں چاہ رہی ہوں آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا. اب بات ہو جائے گی سینٹر آف ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ روٹس پہ ہم بات کریں گے، لیکن جغرافیائی اہمیت پہلے ہے. ٹھیک ہے، پاکستان جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں نا تو سب سے امپورٹنٹ اور مرکزی خطے میں ہے. پاکستان سے آپ ریل اور سڑک کے ذریعے مشرق بعید کے ممالک جیسے ایران، ترکی اور یورپی ممالک تک بھی جا سکتے ہیں. کراچی میں ہوائی اڈے ہیں، بحری اڈے ہیں. یورپ اور ایشیا کے درمیان فضائی اور سمندری رابطے کا ذریعہ ہیں. پاکستان کے پاس گرم پانی کی بندرگاہیں ہیں جن میں سارا سال کشتیاں چل سکتی ہیں، اور سی ٹریڈ کیونکہ سب سے سستی ٹریڈ ہے تو ٹریڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور جغرافیکل امپورٹنس پہ کچھ باتیں جو میں چاہ رہی ہوں آپ سب اسٹڈی کریں. اب ہم نے بات کرنی ہے ٹرانزٹ ایئر فیسلٹیز فار افغانستان اینڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس. یہ افغانستان اور وسطی ایشیا کی خشکی میں گھری ریاستوں کے لیے راہداری. پاکستان جب بنتا ہے تو پاکستان کے شمال میں سوویت یونین کی عظیم طاقت جو تھی نا وہ اپنے عروج کے دور سے گزر رہی تھی. سوویت یونین اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھیں نا تو سب سے بڑی اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے، پاکستان کی کوئی باؤنڈری تو نہیں تھی سوویت یونین کے ساتھ، لیکن پاکستان کے جو شمال میں تاجکستان اور افغانستان کی 20 کلومیٹر واخان کی پٹی، اگر ہم اس کو نا اگنور کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوویت یونین ہمارا قریبی ہمسایہ. تو اپنا جو تمام ترین مقام ہے وہاں پہ یہ پٹی 20 کلومیٹرز ہے. 1989 میں افغان جو تھے انہوں نے مسلح جدوجہد کے نتیجے میں اور کچھ داخلی عوامل کی وجہ سے ان کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، اور اس میں نا کچھ ریاستیں جو تھیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں جو آپ کو یہ میپ آف دا ورلڈ میں نظر آ رہی ہیں. ان میں سب سے اہم اسٹیٹ رشیا تھی. ٹھیک ہے، اور جو باقی ریاستیں مسلم تھیں وہ بھی سوویت یونین میں شامل تھیں، آزاد ہو گئی. ان کے نام ہے تاجکستان آپ کو دکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان اور یہ ساری اسٹیٹس میں نظر آ جاتی ہیں. تو انہیں نا مجموعی طور پہ وسطی ایشیا کی مسلمان ریاستیں کہا جاتا ہے. پاکستان کے نا ان سب اسٹیٹس کے ساتھ بڑے ہی دوستانہ تعلقات قائم ہیں، اور ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اسلامی اخوت کا رشتہ جو ہماری قدر مشترک ہے. تو افغانستان اور وسطی ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ کوئی سی نہیں ہے، یہ سب لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں. تو ان کے پاس جب سمندر نہیں ہے تو یہاں پہ سی ٹریڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ سی ٹریڈ سب سے سستی ٹریڈ ہوتی ہے. تو سابقہ سوویت یونین کے جو علاقے سمندر کے کنارے ہیں وہاں پہ اتنی سردی ہے کہ ان کا جو سمندر ہے نا وہ سارا سال شدید سردی کی وجہ سے بند رہتا ہے، برف ہوتی ہے تو جہاز تو چلا نہیں سکتے، اور اگر چلیں گے بھی تو سال میں 1 یا 2 مہینے ہی چلیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک بات جو بالکل سچ ہے وہ کہتے ہیں کہ سی ٹریڈ کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ اپنی ٹریڈ کا بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں پاکستان کو نا یہ گرم پانی دیا ہے اور ایسے سمندر ہیں جن میں سارا سال جہاز چل سکتے ہیں. ہمارے پاس پورٹ قاسم ہے، کراچی پورٹ ہے، کیٹی بندر ہے، گوادر پورٹ ہے. اس کی وجہ سے نا ہماری ٹرانسپورٹس آسان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم. تو آج کی بات کیا ہے کہ جب بھی نا آپ ہر صبح کا آغاز کریں یہ صحت سے کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ مثبت سوچ کا آئینہ دار ہو. ہر لمحہ اللہ کی رحمت اور بیش بہا نعمت ہے. آئیں اپنی ہر سانس کو تاریکی کی آمیزش سے بچا لیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کداں ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر فنش. آپ کے لیے کچھ کوسچنز ہیں جو آپ نے آنسر کرنے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.